السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ گردشی قرضہ ایک بار پھر بے قابو، رواں برس 734 ارب روپے اضافے کا خطرہ ہے۔ اس پر بات کریں گے، اور یہ بھی ہم بات کریں گے کیا پاکستان کا جو معاشی ماڈل ہے 25 کروڑ عوام کو چلانے کے قابل ہے بھی نہیں، کیونکہ آئی ایم ایف کی دوسری جو جائزہ رپورٹ آئی ہے اس پر بھی ہم آج بات کر لیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ اسٹیٹ بینک نے مانیٹرنگ پالیسی کا جو اعلان کر دیا ہے، شرح سود ظاہر 50 بیسس پوائنٹس کم ہو گئی، اب شرح سود آ گئی ہے 10.5% پر۔ اور ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب نے یہ کہا تھا کہ سنگل ڈیجٹ میں یہ آنا ہے، اور آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ 10.5 تک پہنچ گئی ہے، مزید بھی نیچے آئے گی۔ اور آج بھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب، ممبر نیشنل اسمبلی، معروف نام پاکستان کا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آغاز یہیں سے کرتے ہیں، اسٹیٹ بینک کی جو مانیٹرنگ پالیسی کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اب 10.5 پر آ گئی ہے شرح سود۔ کہا تھا کہ اس وقت جو انفلیشن ہے اور ریئل انٹرسٹ ریٹ ہے، ان سب چیزوں کو اگر ہم کمپیریزن اس کا کریں تو یہ سنگل ڈیجٹ میں آ سکتا ہے۔ لیکن میری اس میں گورنر اسٹیٹ بینک صاحب یہ جمیل احمد صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، اسلام آباد میں آئے تھے ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی میں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ افراط زر شاید مزید کچھ بڑھ جائے اور پھر ہمیں دوبارہ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھانا پڑے گا، تو وہ ذرا سا ایک انکمفرٹیبل سچویشن ہوگی، لہٰذا ہم نے پریکاشنری اس کو روکا ہوا ہے اور ہم اس کو کم نہیں کر رہے۔ لیکن اس بار جب زیادہ تر طبقے کا یہ تھا کہ یہ وہی 11% پہ برقرار رہے گا، میں نے آپ کو پہلے جی سے کہا ہوا تھا کہ نہیں یہ کم ہوگا، اور میرے نزدیک انہوں نے یہ کافر خاطر خواہ جو ہے 0.5% جو ہے کم کیا ہے، اور اب 11 سے 10.5% پہ آ گیا ہے۔ اس سے ہماری جو کمپنیاں ہیں، جو انڈسٹریز ہیں، ان کی مالی لاگت کم ہوگی، بینک کو جو کیبر بھی کم ہوگا، پھر کیبر کے اوپر جو بینک لینڈنگ ریٹ اپنے لگاتے ہیں وہ بھی کم ہوں گے، تو مالی لاگت جو ہے وہ کم ہوگی۔ اور ہمیں مالی لاگت اور بجلی کی لاگت دو چیزیں ہٹ کر رہی ہیں، یہ ہمیں بہت انہوں نے کمزور کیا ہوا ہے ہماری مقابلتی سکت کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں، ریجنل مارکیٹ میں، لہٰذا ان دونوں کو آپ نے نیچے لانا ہے، اور اس میں یہ لوگ کوشش بالکل کر رہے ہیں۔ ڈائریکشن بھی آپ کو آج نظر آئے گی، جو ڈسکاؤنٹ ریٹ پالیسی ریٹ اسٹیٹ بینک نے کم کیا ہے، لیکن ٹیرف میں انہوں نے ابھی 8 سینٹس کی جو ڈیمانڈ ہے بزنس کمیونٹی کی، ابھی کراچی میں آئے ہوئے تھے سم تنویر صاحب، اور تمام فیڈریشن کے صدر تھے عاطف اکرام، تو میرے پاس ملنے آئے تھے، تو دونوں نے یہی کہا کہ ہمیں پورے وعدے ایشورنس وزیر اعظم صاحب سے بھی، آرمی چیف کی طرف سے بھی، جو کمانڈر آرم فورسز اب تو وہ ہو گئے ماشاءاللہ، کہ یہ کرائیں گے، اور اس کے اوپر ہم بالکل، یہ ہماری جنمن ڈیمانڈ ہے کہ اس کو سنگل ڈیجٹ پہ ایک تو مارک اپ کو لے کر آئیں، اور جو ٹیرف ہے بجلی کا وہ 8 سینٹس کے اوپر لائیں، جو 24-25 روپے ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اگر وہ کریں گے تو آپ دیکھیں نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے، اور ایکسپورٹ بڑھے گی، نہیں تو ایکسپورٹ جمود کا شکار ہے، 31-32 بلین ڈالر سے آگے بڑھ کے نہیں دے رہی ہے، وہ کسی صورت میں نہیں بڑھ کے دے رہی ہے۔ امریکہ میں یہ خلا آیا تھا جب انہوں نے ٹیرف لگایا انڈیا کے اوپر، بنگلہ دیش پہ ہم سے زیادہ لگایا، ویتنام کمبوڈیا پہ ہم سے زیادہ لگایا، ہم بڑے خوش تھے کہ 19% پہ ہم تو کھا جائیں گے ان کا مارکیٹ شیئر، لیکن کوئی ہماری ایکسپورٹ امریکہ کی مارکیٹ میں بھی نہیں بڑھ سکی، کیونکہ جی، یہی ہمارے سر، یہی پروڈکٹ تو جو ہیں۔ فیکٹر ہے کہ ہم اب تک جو ہے ایکسپورٹ بڑھانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اور سر 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں، ہمیں فردوس سے نقوی صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کی، ان سے بھی بات کریں گے۔ سر ایک تو ظاہر ہے شہباز حکومت نے موجودہ 20 ماہ میں یہ 19,369 ارب روپے کا قرضہ لیا، اور ایک بار پھر ظاہر ہے گردشی قرضہ بے قابو ہو گیا، 734 ارب روپے کے اضافے کا یہ بھی خطرہ ہے، تو معیشت کا حال بڑا برا نظر آتا ہے۔ دوسرا یہ بھی میں جاننا چاہوں گا آپ سے، بلکہ دیکھنے والے بھی اس حوالے سے ضرور بار بار سوال کرتے ہیں کہ پہلے جو طویل مدتی معاہدوں پر ایل این جی ہم نے درآمد کر کے ٹرمینل لگانے کا فیصلہ کیا، کہ جی بجلی بنائیں کا فیصلہ کیا، پھر اب ایل این جی کی خریداری منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا، پھر سولر انرجی کی حوصلہ افزائی کی جس سے
کیپیسٹی پیمنٹس کا جو مسئلہ تھا مزید سنگین ہو گیا، اور اب ظاہر نون لیگ کی انرجی پالیسی نقصان دہ ثابت ہوئی ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے؟ بالکل درست ہے. اور میرا ابھی کل منڈے کو ہی، بلکہ آج میرا کالم آیا ہے منڈے کو. میں تو یہاں اسلام آباد میں ہوں، اسٹینڈنگ کمیٹی کامرس کی میٹنگ اٹینڈ کرنے میں آیا ہوا تھا. تو اس میں نے انہیں بالکل یہ واضح بتلایا کہ 3 جگہ حکومت نے یو ٹرن کھایا ہے، اور بدصورت طریقے سے، اگلی طریقے سے یو ٹرن انہوں نے اٹھایا ہے. پہلا انہوں نے سی این جی الاؤ کرا، سستا فیول، کلین فیول. پاکستان سب سے بڑا گاڑیوں میں سی این جی استعمال کرنے والا ملک بن گیا. اس کے بعد انہیں ریئلائز ہوا یہ تو ہماری نیچرل گیس کا ضیاع ہے. اتنی مہنگی گیس ہم پیٹرول کے لیے خرچ کر رہے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں اس سے سستی تھیں. تو پھر انہوں نے پابندیاں لگائیں اور سب سی این جی اسٹیشن بند ہو گئے. دوسری چیز سولر کے لیے، جب بجلی نہیں تھی انہوں نے کہا آپ سولر لگائیں. نیپرا نے لائسنسز دیے، ہم نے، آپ نے اپنے گھروں پہ، چھتوں پہ، روف ٹاپ پہ سولر لگایا. نیٹ میٹرنگ سے 2700 روپے میں وہ بیچا ہم نے کے الیکٹرک کو، ڈسکوز کو. لیکن اب انہوں نے نئی پالیسی اویس صاحب جو ہے لے کر آئے تھے کہ اس کی قیمت 27 سے کم کر کے 10 روپے کر دیں. میں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ، یہ تو ان کے سرمایہ کاری کی ہے ہم نے اپنے پیسے سے، کیونکہ آپ بجلی نہیں دے پا رہے تھے، اور بجلی جو تھی وہ مہنگی تھی. اللہ کا شکر ہے پرائم منسٹر تک بات گئی اور وہ روک دیا گیا. وہ 27 روپے ہی میں لیں گے کہ الیکٹرک اور ڈسکوز. لیکن ایک شرط لگا دی انہوں نے کہ جب تک آپ کا لائسنس ہے. لائسنس نیپرا نے دیا تھا جو نیٹ میٹرنگ کا، وہ 7 سال کے لیے دیا تھا. تو زیادہ تر لوگوں کے 1 سال بمشکل باقی ہے، تو اس کے بعد پھر وہ 10 روپے کر دیں گے. لیکن یہ بھی ان کا یو ٹرن ہے کہ آپ نے پہلے کہا لگائیں، اور اب آپ بھاگ رہے ہیں کیونکہ آپ کی جنریشن جو ہے وہ لوگ نہیں خرید رہے، وہ سولر پہ جا رہے ہیں. سولر سے بجلی ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اور نیشنل گرڈ کے اوپر بجلی 10,000 میگا واٹ اضافی پڑا ہوا ہے، جس پہ وہ کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں. اور ہر ممکن کوشش آپ آئی پی پی کر لی کا سر انہوں نے. ان کے مزے آ رہے ہیں، ایک بار پھر اربوں روپے کا وہ کما لیں گے، ڈکار آئی لیں گے. پی پی ہے، آئی پی پی بھی ہے، آئی پی پی کو کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں، اور باقی تو کنورٹ ہو گئے ہیں ٹیک آن پے کے اوپر. اور تیسری چیز انہوں نے جو یو ٹرن کھائی ہے وہ کیپٹیو پاور جنریشن. جو انڈسٹری میں انہوں نے نیچرل گیس سے، جنریٹر سے بجلی بنانے کی، پاور ہاؤسز بنانے کی اجازت دی تھی، اب وہ انہوں نے ختم کر دی ہے. اور انہوں نے کہا کہ آپ نیشنل گرڈ پہ جائیں، اور گیس کی قیمت دوگنی سے بھی زیادہ کر دی ہے. تو وہ لوگ مجبور ہیں اب نیشنل گرڈ پہ کروڑوں روپے خرچ کر کے شفٹ ہوں گے. وہ بھائی پہلے آپ نے کیوں دی لائسنس؟ سوئی یہی تو گیس، سر سوئی مسئلہ ہے، یہی تو ساودھان، عوام کو سوئی سمجھانا ہے کہ نوبرن. حکومتی تو طور پر یہ کون سی 3 چیزیں ہیں جگہ یو جس کی ٹرن وجہ ہے. سے. اچھا سر، اس پہ یہ ڈاکٹر 3 صاحب، جگہ ڈاکٹر صاحب اس اگلی یو ٹرن پہ ہے، توقف جو کیجیے گا. میں کہتا ہوں میں پالیسی ان پر فردوس شمیم نقوی پرسپشن صاحب کو نہیں ہے. بھی ان کر لوں. علی اور سرور صاحب، سر توقف کیجیے گا سر، فردوس شمیم نقوی صاحب کو اس لیے میں ان کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے معیشت کے یہ حالات ہیں آپ سب کے سامنے، اور دوسری جانب ایک طرف یہ جملہ بھی آتا ہے کہ جس سیاسی چونکہ عدم استحکام کا شکار ہے ملک، اس لیے معاشی عدم استحکام کا شکار رہے گا. تو اس کا یہ سیاسی عدم استحکام جو ہے فردوس شمیم نقوی صاحب، یہ اس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کہ خان صاحب کی جیل میں ہونے کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام ہے، یا اور بھی آپ کو وجوہات نظر آتی ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر جس ملک کے اندر اس قسم کا نظام ہو کہ جس کے اندر جمہوریت کو پس پردہ کر دیا گیا ہو، تو دنیا بھر کے جتنے بزنس مین ہیں، ممالک ہیں، وہ اس نظام کو اسٹیبل نہیں مانیں گے. جب کامن ویلتھ یہ رپورٹ دے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیئر اینڈ فری الیکشنز کرانے میں ناکام ہو گئی، تو اس کے معنی اس ملک میں کون سا نظام ہے؟ اس ملک میں جو نظام ناقص ہوا ہے وہ تو یہ کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو یہ تو جنگل کا قانون ہے. جنگل کے قانون کو وہ وقت نہیں دی جاتی جو انسانوں کا بنائے ہوئے قانون پہ اگر صحیح معنوں میں عمل درآمد کیا جائے. تو یہ سیاسی استحکام اس وقت عمران خان سمبل آف ریزسٹنس ہے، اور وہ باقاعدہ ایک پوزیشن لیے ہوئے ہیں کہ مجھے اور میری پارٹی کو ناجائز حربوں کے ذریعے
اقتدار سے دور رکھا گیا ہے. عوام نے مجھے مینڈیٹ دیا تھا, فارم 47 کے ذریعے مجھ سے چھینا گیا, اور اس کے بے تحاشا ثبوت بھی آ چکے ہیں. بے تحاشا انٹرنیشنل آبزرورز نے اس کے بارے میں اپنی رائے بھی دے چکے ہیں. پیٹرن یہ سب بھی دے چکے ہیں. یورپین یونین کے ایڈوائزر دے چکے ہیں, کامن ویلتھ کے دے چکے ہیں. کسی نے بھی پاکستان کے الیکشنز کو کوئی بہت اچھا نہیں کہا. انفیکٹ انہوں نے کہا کہ ماضی کے الیکشنز کے مقابلے میں یہ سب سے بدترین الیکشنز ہیں. تو ایسی صورتحال میں سیاسی استحکام اور یہ دیکھنا کہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. جب تک آپ نظام کو بہتر نہیں کریں گے آپ اس انسٹیبلٹی میں رہیں گے. جب تک پولرائزیشن بڑھتی جائے گی معاشرے میں انسٹیبلٹی رہے گی. جب تک آپ کے ہاں لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا انسٹیبلٹی بڑھتی رہے گی. جب تک ایکسیس ٹو جوڈیشری نہیں ہوگی انسٹیبلٹی بڑھتی جائے گی. یہ پاکستان نہیں, یہ دنیا کے کسی ملک میں بھی ہوتا تو یہ ہوتا. اور اس وقت آپ دیکھیے کہ اگر آپ من حیث القوم ہم دیکھیں تو بلوچستان کا مسئلہ نواب اکبر بگٹی کے قتل کے بعد بے تحاشا بڑھا ہوا ہے اور اس پہ ہم قابو نہیں پا سک رہے. اور جس تیزی سے اس وقت خیبر پختونخوا میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے وہ بھی تشویشناک حد تک پہنچ چکی ہے. سر آپ کی وہاں بھی حکومت ہے وہاں؟ نہیں, حکومت صرف ایک کی ہے, فیلڈ مارشل صاحب کی. ابھی آپ نے دیکھا نہیں تھا جو لوگ فیلڈ سیاست مارشل ہے نا, وزیر اعظم اور صدر تو سیاسی ہیں. ارے بھائی ابھی مرزا اختیار بیگ صاحب کتنی شدت اور حدت کے ساتھ تعریف کر رہے تھے کہ ان کے بھی انہی نے یہ فیصلہ کیا, انہی نے یہ فیصلہ کیا. وہ حکومت ہے. کراچی کے بزنس مین سے بھی وہ ملتے ہیں, فورن ٹرپ پہ بھی جاتے ہیں, ٹرمپ سے بھی وہ ملتے ہیں. ہی از سپر مین آف پاکستان. سپر مین تو سپر مین ہوتا ہے. ہم عام انسانوں سے بہت بہتر ہیں. وہ عقل سے, شعور سے, محب وطن ہے, سر سپر مین ٹھیک ہے, عالم دین ہیں, حافظ ہیں, سید ہیں. کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ بتا دیے, اگر کچھ رہ گیا تو وہ بھی میں ایڈ کر دوں گا. تو پھر یہ لوگ کیا ہیں سر؟ شہباز شریف صاحب کیا ہیں, زرداری صاحب کیا ہیں, باقی سیاسی جو لوگ بیٹھے ہوئے ارد گرد وہ یہ وہ ہیں جو چیری بلاسم لے کے گھوم رہے, یہ وہی کام کرتے ہیں. اچھا, چیری بلاسم لے کے گھوم رہے ہیں, ان کا کام وہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو باتیں کی ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب نے, خاص طور پر جو سیاسی عدم استحکام کی اور اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں, ان کو تسلیم کرتے ہیں آپ؟ کہ وجہ یہی ہے معیشت کے زبوحالی کی؟ اس کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک سیاسی جماعت جس کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام ہے, وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے, وہ ایوان میں مسئلوں کو حل کرنے ایک کے منٹ رک بجائے. جائیے گا, ایک آپ سے معذرت کے ساتھ میں آج, آپ یہ تو جانتے ہیں میں پارٹی کا ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہوں جی اور آپ جی یہ بھی جانتے ہیں کہ میں فاؤنڈنگ ممبر ہوں. جی یعنی اس وقت جو لوگ میڈیا پہ آتے ہیں اس میں سب سے پرانا ممبر ہوں پارٹی کا. جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں انکنڈیشنل آئیں بات چیت کریں. سر بڑی بات ہے سر, یہ تو ڈائریکٹ بول دیا انہوں نے. یہ تو ڈاکٹر صاحب, بہت اچھی بات آپ نے ڈاکٹر صاحب اب یہ بہانہ نہیں ہوگا کہ جی پی ٹی آئی والے بات کرنے کو تیار نہیں. اب تو سر بات ختم کر دی انہوں نے. لیکن آپ بھی کوئی کنڈیشن نہیں رکھے, آئے بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت کیسے لائی جائے, اس ملک میں رول آف لا کیسے لایا جائے, اس ملک کے اندر فیئر اینڈ فری الیکشن کیسے کرائے جائے. دیکھیں میں نے ایوان میں جتنے آپ کے لیڈر تھے, چاہے عمر ایوب تھے, بیرسٹر گوہر تھے, کیسر صاحب تھے, بڑے اچھے ماحول میں جب ہماری ان سے بات چیت ہوتی ہے, میں نے کہا ایوان کی طاقت کو یوز کریں خدا رہا. اور اسپیکر صاحب بڑے نیوٹرل ہیں, جب بھی پروڈکشن آرڈر وغیرہ ان سے کہا ہے, 6 آدمیوں کا جو گرفتار ہوئے تھے انہوں نے پروڈکشن آرڈر ایشو بھی کیے اور یہ کہا کہ میں اجلاس شروع نہیں کروں گا جب تک یہ ایم این ایز ہمارے نہیں آ جاتے, اور پھر وہ لائے گئے. تو سر وہ سینیٹ میں تو ایسا نہیں ہوا, گیلانی صاحب نے بھی کہا تھا میں بلا لوں گا, لیکن گیلانی صاحب تو بیچارے نہیں بلا سکے. ادھر بھی نہیں ہوا. ادھر آپ دیکھیے یہ تعریف کر رہے ہیں. اچھا لیکن شمیم نقوی صاحب, ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے,
ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے چاہتے ہیں دل سے چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے پاکستان سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے ختم ہو. تو فردوس احمد نقوی صاحب لیکن بات ایک منٹ ایک سوال پوچھتے دیجئے. جی وہ جو اسمبلی پہ حملہ کیا تھا پولیس نے اور اندر گھسائی تھی بغیر اسپیکر کی اجازت کے, کتنے ان پولیس آفیسران کو سزا نہیں ہوئی؟ وہ غلط تھا, اسے نہیں کنڈیم سزا کس کو ہوئی؟ غلط تو تھا, میں نے صحیح اور اسپیکر صاحب کی رولنگ ہے. فردوس بھائی میں آپ ریکارڈ نکال کے آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا, اور میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک غلط عمل تھا. سر میں پوچھ رہا ہوں ان میں ارکان سے کتنے کو پارلیمنٹ قرار کی واقعی سزا دی گئی؟ میرا سوال یہ نہیں ہے ارکان کہ آپ صحیح اور پارلیمنٹ جو ہے ان کا استحقاق مجروح ہوا ہے, اور وہ چاہے کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو, میں اس کو انڈورس نہیں کر سکتا. وہ ایک غلط فعل ہوا ہے اور اس کی سر مذمت کی گئی میں ہے. آپ کے اسپیکر صاحب نے بھی خیالات کو رولنگ اس کی پاس کی ہے. میں آپ کے خیالات کو تو سراہ سکتا ہوں, لیکن اسپیکر نے آرڈر نہیں دیا کہ ان لوگوں کو برطرف کیا جائے. نہیں کہ دیا آرڈر, تو یہ آئندہ بات تو لوگوں درست ہے. اچھا لیکن نقوی صاحب اس میں نقوی صاحب آپ نے جو آج ہمارے پلیٹ فارم سے بات بھی کی اور بھی کہا ہوگا آپ نے کہ جی انکنڈیشنلی ہم بات کرنے کو تیار ہیں, بات کریں. بار بار الزام لگایا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے, لیکن سامنے سے رپلائی یہ آتا ہے ہماری کہ ایک شرط ضرور ہے, کیا ہماری ایک شرط ضرور کہ تمام لوگ ہوں, اسے کہ اس کے اندر پھر اسٹیبلشمنٹ بھی آئے ملٹری, اس سے کہ ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں. سر وہ آپ سے بات ہم کرنا نہیں سب چاہتے, بندے وہ آپ سے بات کرنا نہیں چاہتے؟ نہیں دیکھے وہ ان کی ضد نہیں ہو سکتی, آئیں بیٹھے خاموش رہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ باہر بیٹھ کے ڈگ ڈگی چلائیں, جو انہیں نے کہنے سامنے کہیں. سر لیکن آپ نے اتنی بڑی بات جو کی ہے یہ خان صاحب کے بہاف پہ کی ہے, کیوں خان صاحب تو دو لوگوں کو دے خان چکے. صاحب کے دیکھے بات ساری یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے تقریر کی پشاور کے جلسے میں, ان کو خان صاحب نے اختیار دیا. محمود خان اچکزئی صاحب نے کیا کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں ود ملٹری اسٹیبلشمنٹ, ہم آئیں گے. ملٹری میں تو وہی اسٹیبلشمنٹ سر رہا ہوں. کس حیثیت سے بیٹھے گی وہاں؟ آل جی پارٹیز کانفرنس ہے, نہیں, پارٹی میں تھوڑی ہے وہ. فردوس صاحب کی پازیٹیو پریگمیٹک اپروچ کی قدر کرتا ہوں, لیکن آج تو جو پٹیاں چل رہی تھی اس میں ہے کہ کل اڈیالہ جائیں گے. اب وہ اڈیالہ جیل میں جو نئی انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ بنایا ہے اس میں وہ وہاں بیٹھ کے گھیراؤ وغیرہ نہیں کر سکتے اور اجتماع نہیں کر سکتے, لہذا انہیں ہٹایا جائے گا. تو پھر تو یہ وہی انتشار کی سیاست کی بات ہو سر رہی ہے. انتشار کی تو میں دیکھیے نہیں ہے سمجھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, انتشار کی تو ہے, آپ کی بات صحیح ہے, کیونکہ گزشتہ روز جو جلسہ ہوا نقوی صاحب میں آپ سے اس میں یہ سہیل پوچھتا ہوں, آفریدی صاحب نے کہا ہے اس بار ڈیگ چوک سے آزادی لے کر یا کفن میں واپس پہنچیں گے. سر یہ جی آزادی جی یا اب موت؟ یہ باتیں وہ نہیں ہیں جو فردوس نقوی باتیں کر رہے ہیں. فردوس نقوی تو کہتے ہیں انکنڈیشنل بیٹھے, وہ کہتے ہیں پہلے آپ نے بانی پی ٹی آئی کو آپ آزاد کریں پھر نہیں ہم ایسی بات نہیں ہے, مذاکرات کریں گے. مجھے سر موقع آزاد دیجئے. کس طرح میں کر سکتے ہیں؟ آزاد تو ظاہر عدالتوں نے کرنا ہے. ایک منٹ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ عدالتوں میں کیس اختیار ہے, صاحب آپ وہاں نہیں پہ صحیح آپ انٹرپریٹ اپنے کریں, میں کر دیتا ہوں, کیس کو میں فائل کر دیتا کریں اور انشاءاللہ جو سچ ہے جو حق ہے وہ پرویل کرے گا. ہم بھی چاہتے ہیں کہ بھئی کوئی ناانصافی نہیں ہو. پیپلز پارٹی کے دور میں آپ بتلائیں ایک بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے؟ ہم تو ان چیزوں سے دور بھاگتے ہیں. اور میں اس کے حضور قائل والا میں آپ کو درست کر دیتا ہوں. جی پچھلے 3 سال کے اندر جماعت اسلامی 10 جلسے کر چکی ہے شارع فیصل پہ بغیر اجازت کے. ہمیں اجازت مانگنے کے باوجود بھی ایک جگہ کی اجازت نہیں, یہ ہے آپ کی پیپلز پارٹی. چھوڑ دیجئے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں ایک پولیٹیکل منٹ ابھی اب سن لے, وکٹمائزیشن میں میں آپ کی بات سن جو رہا تھا. لوگوں کو بند کیے گئے ہیں, ہم نے دوسرے کسی ایک قانون کو بنا دیا. گرفتار نہیں کیا فردوس بھائی. ہم نے کسی ایک, آج بھی ہم کہتے ہیں کہ سیاسی جماعت کو کسی کی جو بیچ میں کچھ آوازیں سننے آئی تھی کہ پابندی لگائی جائے یا گورنر راج لایا جائے, سر میں آپ کو بلاول آپ صاحب کی کو اس کہا بات میں کی بھی دونوں چیزوں کا ہاں یہ کاپی سر کر یہ دیتا ہوں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میں بھی انکار کہا ہے کرتا کہ ہوں, ہم حق میں ریجیکٹ نہیں ہیں. کرتا ہوں. غلط بات کہہ رہے ہمارا ہیں آپ, پالیسی کا سچ نہیں کہہ منشور رہے. نہیں ہے. میری ہم تو پارٹی کے جمہوریت کو چاہتے ہیں کہ اگست کی 5 تاریخ کو 22 ورکرز کو وہ بنیر میں امن کے لیے بنارس چوک کے اوپر مظاہرہ کر رہے تھے, انہیں اٹھایا گیا اور 1.5 ماہ تک جیل میں رکھا گیا, بیل بھی نہیں ہونے دی.
آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں یہ ہے پیپلز بہرحال ہم جو اچھا بات کر ابھی رہے رک ہیں وہ جائیے یہ یہ موضوع نہیں ہے ہے یہ کہ موضوع ہم یہ نے موضوع نہیں ہے سیاسی لوگوں سر کو یہ موضوع ٹھیک نہیں ہے ہے یار یہ ایک موضوع نہیں ہے، مجھے لیکن ڈاکٹر ہم صاحب نے جو کہہ رہے جیل ہیں، میں کہیں نقوی صاحب ڈاکٹر کیا صاحب جو کہہ رہے ہیں نا علی بات سرور وہ یہ کہہ صاحب رہے ہیں کہ ایک بلاول منٹ صاحب نے نہ ہمارے پارٹی پر چیئرمین قائل ہے. پابندی مجھے کی بات تو مخالفت کی ہے۔ مکمل کرنے دیں مجھے بات تو مکمل کرنے دیں دیکھیں بات ساری یہ ہے سولیٹری کنفائنمنٹ جیل مینول میں اجازت نہیں ہے وداؤٹ ریٹن آرڈر آف دا کورٹ رکھا گیا ہے یہ روز قانون تبدیل کر کے کہہ دیں کل ایک قانون بنا دیں گے فردوس نقوی صاحب جب تک ایس ایچ او سے اجازت نہیں لیں گے اپنے گھر میں نہیں جا سکتے تو وہ میں قانون مان کیا وہ جائز قانون ہوگا آپ جو بھی ہے بھائی وین فریڈم آف ایسوسیشن ہے فریڈم آف پروٹیسٹ ہے تو یہ آئین کے خلاف کیسے قانون آ سکتا ہے اس کے لیے کیوں نہیں بولتے کہ بھائی کیا کر لیں گے وہ لوگ اڈیالہ جا کے اول تو اس کا رائٹ ہے ٹو میٹ پھر اس کے بعد اگر کوئی آ کے دیکھے جو آدمی جیل میں ہے وہ بیان نہیں دے سکتا وہ تو میڈیا جا ہی نہیں رہا لیکن آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں کہ میں بیان نہ دوں لیکن اس میں نقوی اگر صاحب میرے لیکن یہ پاس بات بھی کوئی تو درست ہے نا کہ آپ سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں آزادی یا موت ڈی چوک سے آزادی نہیں لے یوں کر یہ نہیں کفن ہے میں واپس یوں پہنچیں گے نہیں ہے یوں نہیں ہے یوں نہیں ہے پوری تقریر کو صحیح کوٹ کریے آپ انہیں کہا کہ ہم محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر نے یہ کہا ہے کہ آپ کے حکم پہ چلنا ہے آپ جب حکم دیں گے ہم تیار ہیں اس حد تک کہ ہم اپنی جان بھی دینے کو تیار ہیں تو یہ تھا وہاں جان کون لے گا سر آپ کی اس ملک کے شہری ہیں جنہی محترم نے صاحب 26 نومبر کو لی تھی جنہی نے ٹی ایل پی کو 14 اکتوبر کو مارا تھا جنہی نے ماڈل ٹاؤن میں گولی چلائی تھی جنہی نے ذوالفقار علی بھٹو کی جان لی تھی جوڈیشل مرڈر کیا تھا یہ تو سر سارے الزامات آپ نے ڈال دیے ایک ہی طرف الزامات کیا کورٹ نے نہیں کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا میں نے کہا سر آج کی تاریخ میں بات کریں نا ایک ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے سر وہ آمریت کا دور تھا سر آمریت کا دور تھا آج آمریت تھوڑی ہے آمریت کا دور اچھا آج نہیں ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ دنیا بھر میں پوچھیں یہ ہائیبریڈ سر 8 رجیم کیوں فروری کو کہتی ہے انتخابات ہوئے آپ ارے اپوزیشن میں بھائی ہیں یہ حکومت ہائیبریڈ میں آمریت رجیم کا ہے کیوں سرور کہتے ہیں صاحب ہائیبریڈ رجیم کیوں کہتی ہے دنیا اس نظام کو لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب آپ کیا دیکھیں کہیں گے پھر حل کیا ہے ڈاکٹر صاحب اس کا اچھا ابھی سن لیں میں یہ کہہ رہا ہوں 58(2)(b) ہٹ جانے کے بعد وہ انہی نے کہا صاف سامنے آتے بھی نہیں اور چھپتے ہوئے جو چھپے ہیں ہاتھ بھائی سامنے آ کے نہیں کر رہے پیچھے سے ہلا رہے ہے حکومت انہی کی دیکھیں مجھ سے آپ نے سوال پوچھا تو میرا جواب یہ ہے کہ ایکسٹرنلی تو ہم نے بہتر پرفارم کر لیا سفارتی سطح پہ ڈپلومیٹک سطح پہ اور انڈیا پاکستان کنفلکٹ کے بعد پاکستان کو پوری دنیا میں اس افواج پاکستان نے سر بلند کرایا ہے ایک وقار بلند بالکل کرایا ہے اور اس کو ہم تہ دل سے مشکور ہیں لیکن انٹرنلی ہماری معاشت کو درپیش چیلنجز ہیں بے روزگاری بڑھ رہی ہے اس میں مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے کھانے پینے کی اشیاء میں بالخصوص ڈاکٹر صاحب یہی بات ہے جو بجلی آپ کی بات کر رہے ہیں قیمتیں یہی تو بات فردوس بارے میں نہیں نقوی آ رہی صاحب اور ان کی لہٰذا پارٹی کے لوگ کر ہمیں رہے ہیں ملک کی کہ یار معیشت ہمیں کو ہٹایا درست تھا کرنا آپ نے ہے ڈیفالٹ کرنے والا تھا انٹرنلی پاکستان آج کہاں کھڑا ہے جی کیا سوال ہے سر یہ جو الزام ہے پی ٹی آئی پر حالانکہ ہم نے آج بھی گوگل کر لیجیے آپ بھی کہ جب پی ٹی آئی گئی تو ریزرو کتنے تھے آپ کے پاس اور آج کتنے آپ کے پاس مطلب یہ ریزرو بڑھ گئے ہیں ریزرو بڑھ گئے ہیں آپ نہیں میں بتاتا ہوں آج 4 سال ہو گئے ان کی حکومت کو اگر یہ اتنی ترقی کر رہے ہیں تو جی ڈی پی گروتھ ریٹ کدھر ہے پر دیکھیں کیپٹا جی ڈی انکم پی کدھر ہے ہماری پر کیپٹا 3% انکم کدھر ہے 3.5% کی فورکاسٹ تھی یہ سر ساڑھے ہماری تین پرسنٹ تو لیکن ہے نہیں نا ڈاکٹر صاحب 3.5% تو بھی ہے نہیں مجھے بولنے دیں پھر مجھے ایک دوسرے چینل پہ جانا ہے جی بولیے آپ تو پروگرام جی سر آپ حکومت ہے ذرا بولیے تبدیل ہو گیا ہے تو میری ایک بات سے میں بتلاؤں دیکھیں ہم نے اب چیزیں اچھی ہو رہی ہیں پیٹرول کی قیمت آج 11 روپے اور ڈیزل 10 روپے کم ہو رہا ہے شرح سود میں کمی ہوئی ہے سنگل ڈیجٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں آج انہوں نے انرجی کی پالیسی میں کہا کہ اس میں اصلاحات لائیں آئی ایم ایف نے بھی کچھ شرائط ہمیں دی ہیں اس پہ عمل درآمد اصلاحات کے لیے ہمیں کرنا ہوگا تو یہ سب چیزوں کو دیکھیں ڈسکو کی نجکاری کے لیے آج وزیر اعظم نے کہا کہ یہ نقصان میں چلنے والے ادارے ان کو فوراً ان کی
جلد از جلد نجکاری بھی کی جائے اور TND کے نظام کو بہتر بنایا جائے. صاحب معذرت کے ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ بجلی کا نرخ نامہ کتنا بڑھ گیا، گیس بڑھ کا گیا کتنا ہے. بڑھ ہم نے گیا، اس کو 8 سینٹس مانگا ہے. اور 8 سینٹ 25 آپ روپے کے سے زیادہ معاملے کی بات ہمیں نہیں کر رہا، فائدہ تو میں نہیں بجلی آتا ابھی مل صنعتوں گیا ہے. کو. سر نجکاری کی بجلی تو جو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف تھی رہی وہ ہے شروع سے. 72 روپے ہو گئی. جی آپ ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ یہ 8 سینٹ جو انڈیا میں ہے، جو ویتنام میں ہے، جو کمبوڈیا میں ہے، جو بنگلہ دیش میں ہے، پاکستان بھی چاہتا ہے کہ ہمارے بھی نرخ 8 سینٹس 9 سینٹس ہوں، جو 25 روپے فی یونٹ ہوتا ہے، جس پہ ہم بارے میں ممکن آتے نہیں ہیں. ہے، وہ آپ کو صرف اضافی بجلی دیں گے، پوری بجلی نہیں. دیکھیں نہیں، پاکستان کی ہمیں تو ابھی پورے ایک بجلی کے منٹ، نرخ چاہیے. ہم آپ کو اپنی بات آپ کر کو رہے ہیں آپ کو جو ایک بزنس چیز پتا کمیونٹی ہے، نے آپ کو پرائم پتا ہے منسٹر کہ سے بھی مل کے بتائی ہے. کیپیسٹی پیمنٹ جو ہم دے رہے ہیں اور جتنی ہم ٹیک آف کر رہے ہیں، اس کے لحاظ سے یہ ناممکن ہے کہ یہ ہو سکے، ہے ہی نہیں، اچھا یہ میتھمیٹیکلی ناممکن لگتا ہے پاسبل ڈاکٹر نہیں. صاحب آپ کو بھی؟ جی دیکھیں، یہ مشکل ضرور ہے، لیکن پہلے بھی آپ نے دیکھا IPPs کو ریویو کیا گیا اور کیپیسٹی سرچارج سے ٹیک اینڈ پے پہ چلے گئے آدھے سے زیادہ. کچھ فورن جو چائنا کے IPPs ہیں اس میں ایک مسئلہ حساس ہے، وہ اپنے طور پہ ہینڈل اس کو سفارتی سطح پہ انشاءاللہ کریں گے. لیکن خوش آئند بات ہے کہ سولر کی جنریشن نیشنل گریڈ سے بڑھ گئی ہے. جو لوگ چھتوں پہ اپنے پیسے لگا کے نیٹ میٹرنگ میں گئے ہیں، That is bad news for the state enterprises کہ 20% بجلی کی آف ٹیک کم ہو گئی. ہاں یہ کم ہوئی ہے. اس لیے جب ہوئی ہے کم کہ ہو یہ گئی مہنگی تو بجلی باقی ہے صارفین پہ اور کیپیسٹی سولر سے پیمنٹ کی پیدا ہو کاسٹ رہی بڑھ ہے، گئی. وہ وہ سستی ہے. سستی ہے، ارے باقی لہذا پہ لوگ وہ کیپیسٹی سستی ہے، یہ منتقل بات ہو تو رہے صحیح ہے. ہیں. بڑھ گئی. جب آف ٹیک کم لوگ ہو جائے گی منتقل تو ہو رہے ہیں. باقی کو آج کیپیسٹی کا پیمنٹ کالم ہی دینی میرا پڑے گی. اسی کے اوپر ہے کہ سولر جنریشن کے اوپر لوگ گئے، روف ٹاپ پہ گئے لیکن سولر میں اور سر حکومت کو حکومت خطرہ فیسیلیٹیٹ بھی پڑ تو نہیں گیا کر ہے رہی. کہ نیشنل گرڈ جو ہے اضافی بجلی اور جمع رہے گی اور لوگ سولر کے اوپر منتقل ہو رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر لیکن اس صاحب، لیے مسئلہ منتقل یہ ہو رہے ڈاکٹر ہیں کہ صاحب اختیار سستی یہ صاحب ہے. اب اس آپ پہ کو نہیں بتایا آپ سمجھانے نے کے ڈاکٹر صاحب، لیے لیکن ہمیں 1000 اس پر نہیں روپے بتایا آپ نے کہ خط دینا غربت سے ایک یہ منٹ جو علی سرور صاحب، ایک منٹ 1000 روپے اگر آپ کو دینا پڑتا تھا مہینے کا کیپیسٹی پیمنٹ، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ بجلی کتنی لیتے یا نہیں لیتے، اور آپ صحیح 1000 یونٹ خریدتے تھے اور بیچتے تھے. تو اب آپ نے 1000 کے بجائے صرف 500 یونٹ لے رہے ہیں تو فی کس کتنا دینا پڑا صارفین کو؟ اب 2 روپے، 100% بڑھ گیا. سولر تو آ گئی لیکن باقی صارفین کے اوپر کیا اثر ہوا؟ ڈبل ہو گیا. یہ سمجھائیے آپ جی ڈاکٹر صاحب. کہ اس کا. اور سرکولر ڈیٹ کتنا اچھا کام کیا. سرکولر ڈیٹ لیا اور وہ دوبارہ بینک سے لون لیا اور جو کیپٹل تھا یہ اس کے 10 سال پہ کر کے وہ بھی ٹیرف میں ایڈ کر دیا. واہ کیا بہترین سلوشن نکالا. نہیں کتنی نہیں ڈاکٹر اعلیٰ. صاحب، ٹیکنیکل طریقے سے ڈاکٹر صاحب صرف ٹیکنیکلی سمجھائیے. اس پہ تو ظاہر ہے مزید غربت بھی بڑھے گی، مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے، سرکولر ڈیٹ ایک عذاب ہے، ایک ہمارے پیچھے سے ہم نے جان چھڑانی ہے. اور وہ سرکولر ڈیٹ اب کا نہیں ہے، پچھلی تمام حکومتوں کی کارستانیاں، ہر دفعہ غلط بڑھتا ہے، فیصلے. ہر دور میں بڑھا ہے. مسئلہ ہاں یہ ہر دور میں بڑا ہے. ہاں یہ بات صحیح وہ ہے اس کہ میں یہ ہر بھی کوئی حکومت بھی کی کہیے ایسی تو جماعت رہی ہیرس ہے. نہیں مبرہ کر نہیں پا ہے رہے. اس سے. اور وہ اس بار انہوں نے 5 روپے لیبے لگا کے 1200 ارب روپے 18 بینکوں سے انہوں نے 9% پہ جو لون لیا ہے اس سے 1.2 ٹریلین یعنی 1200 ارب انہوں نے کم کرے ہیں. اور 6 سال میں یہ کہہ رہے ہیں لوگ جو لیبے دیں گے اس سے یہ بینکوں کے ہم قرضہ اتاریں گے. لیکن یہ تو دیکھیں کہ آپ نے اپنی ناکامیوں کا بوجھ پھر دوبارہ ایک صارف پہ ڈال دیا ہے. شکریہ شکریہ. یہ تسلیم سچ کر لیا آپ نے، بولنے بڑی کا بات ہے ڈاکٹر صاحب. شکریہ سچ جی بولنے کا. نہیں، یہ تو بات جو حقیقت ہے ہم نے آپ نے فیس کرنا ہوتا ہے. ہم ایسی بات نہیں کر سکتے کہ کالے کو سفید کہیں یا چھنی میں پانی لانے کی بات ہم نہیں کہیں گے. ہم وہ بات کہیں گے جو ہم سمجھتے ہیں ہماری صنعت کے لیے
اور آپ کو پتا ہے یہ بھی نہیں، کہہ دیجئے کہ اس ریفارم کے آنے کے بعد 400 بلین کا پھر جو ہے بٹوین گیس اینڈ الیکٹریسٹی سرکولر ڈیٹ بڑھ گیا. یہ سرکولر ڈیٹ بڑا ہے. مجھے تو یہ فکر یہ ہے کہ پاور بھی بڑھ رہی ہے اور گیس بھی بڑھ رہی ہے یار. دنیا کی واحد یوٹیلیٹی کمپنی ہے گیس جس کے اندر جو ہے چوری بھی ہوتی ہے اور لاس بھی ہوتا ہے. اچھا یہ تو چلے گا، لیکن اس پہ بڑی اہم بات یہ بھی ہے. جی نہیں چلتا. دیکھیں دنیا بھر میں علی سرور صاحب گیس کی چوری نہیں ہوتی. یہاں گیس کی چوری صرف اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہاں کے آفیشلز ملے ہوئے ہوں. سر یہ تو ہر دور میں رہا، ان کو بھی ظاہر ہے فیس کرنا پڑ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب پہلے پھر نہیں ہوتا تھا. سر گیس یہ واز ناٹ لائک دس 4 years بیک. یہ پچھلے 4 سال میں ہوا ہے. اچھا یہ فردوس نقوی صاحب آپ نے تو چلے آفر کر دی، انکنڈیشنلی بھی کر دی، اور خان صاحب کی اجازت کے بغیر بھی کر دی، وہ تو تسلیم کریں گے بعد میں نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے خان صاحب کی اجازت کے بغیر کی ہے. میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے روز اول سے کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ جو ہے وہ صرف بات چیت سے حل ہوگا. اور ہم کہتے ہیں کہ پاکستان جن مشکلات میں پھنستا جا رہا ہے تو پہلے پاکستان کو مشکلات سے نکال لیں گے. ادھر رول آف لا لائیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، سر اب تو انڈیپینڈنٹ بات یہاں تک جوڈیشری. پہنچ گئی ہے کہ فیض حمید کو سزا ہوئی، اور اب فیض حمید واضح معاف گواہ کہا جا رہا ہے، بننے جا رہے ہیں خان صاحب کے خلاف 9 مئی. سر وہ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل خود بن جائیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بات یہ اصول ہے انصاف کا کہ انصاف جو ہے دکھنا بھی چاہیے کہ انصاف ہو رہا ہے. جن بنیادوں کے اوپر ایک کے اوپر کیس کیا جائے گا پھر سب کو انہی بنیادوں پہ باقی پہ بھی ہونا چاہیے. سلیکٹو جسٹس از نو جسٹس. یہ نہیں ہو سکتا جو اس دور میں شروع ہوا ہے کہ ایک شخص جو گھٹنے ٹیک دے، سجدہ کر لے، معافی مانگ لے، اس کے لیے اگر اس نے کسی کا قتل بھی کیا ہو تو معاف. اور اگر کسی نے مٹی کے ڈھیلے سے کسی کو زخمی کیا ہو اور وہ معافی نہ مانگے، سجدہ نہ کرے، تو وہ اس کے لیے مسئلہ ہو جائے اور اس کو جو ہے جیل میں ڈال دو. یہ اگر انصاف ہے تو ایسے انصاف کو ہمارا سلام. 9 مئی میں بانی پی ٹی آئی فیض حمید جوائنٹ وینچر تھا، یہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے فرمایا. جی دیکھیے خواجہ آصف صاحب نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ میں نے باجوہ کو فون کیا تھا تو باجوہ نے مجھے جتوا دیا. خواجہ آصف صاحب کی کیا کیا باتوں کی بات کریں، ماشاءاللہ بہت ہی ذہین اور پرانے سیاستدان ہیں. دوسری تیسری نسل سر سے آپ کو وہ پالش کرنے کے عادی ہیں، اس سے کر جوائنٹ رہے ہیں. وینچر اگر وہ کہہ رہے ہیں فیض حمید عمران خان، تو آپ کو نہیں لگتا کہ مزید پی ٹی آئی کے گرد گھیرا تنگ ہوگا، خاص طور پہ قیادت کے خلاف؟ نہیں اس سے پہلے تو جو ہے بڑے مزیدار بات ہے. ایک جملہ ہم نے کہہ دیا جو بار بار کہتے تھے کہ عمران خان نے کہہ دیا کہ میں اور باجوہ جو ہیں 1 پیج پہ ہیں. اس کے بعد آپ شہباز شریف صاحب تو 10 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ یہ رجیم اور میں فیلڈ مارشل صاحب ہم 1 پیج پہ ہیں. یہ بھی بھگت لیں گے کچھ دنوں میں. اور وہ کچھ دنوں آپ کو لگتا ہے کہ آنے والا ہے؟ اس میں کون سی بات؟ مجھے کہنے کی کیا ضرورت، جب وقت آئے گا تو آئے گا. ابھی بھی این ڈی یو کی تقاریر کے بارے میں جو کچھ ہمارے حضرت اعلیٰ حضرت فیلڈ مارشل قابل عزت قابل احترام سپر مین آف پاکستان نے کہا کہ پاکستان کا مسئلہ 2 خاندان ہے. سر یہ جنہوں نے پاکستان جتنے کو لوٹا ہے وہ میں القابات نے آپ تو نے نہیں دیے کہا. ہیں سر، یہ دلی طور پہ دیے ہیں یا سر تندن کہہ رہے ہیں؟ سب مجھے طنز کرنا آتا ہی نہیں ہے، میں طنز کر ہی نہیں سکتا. ساری سچی بات ہے. جو زبان خلق کو نکار خدا سمجھو فیلڈ مارشل ساری دنیا کہتی ہے، چیف آف ڈیفنس اسٹاف ساری دنیا کہتی ہے، حافظ ساری دنیا کہتی ہے، سید ساری دنیا کہتی ہے، سپر مین جو ہر مسئلے کا حل نکال لے وہ ساری دنیا کہتی ہے. سب سے مقبول آدمی جس کی ترم تعریف کر دے اس سے زیادہ کوئی مقبول ہو ہی نہیں سر سکتا اسی لیے نا دنیا اب میں. آپ سب مسئلوں کا وہ حل نکال لیتے ہیں، تو آپ لوگ بھی اس طرف ہی دیکھ رہے ہیں. ٹرمپو چل رہا ہے اس ملک میں. جس کو ٹرمپ عزت دے اس کی کون بے عزتی کر سکتا ہے؟ تو سر آپ لوگ بھی اسی سے آسرا لگائے میں؟ جی میں نے تو اپنی زندگی میں بہت پہلے سیکھ لیا تھا. ایک دفعہ
میں 16 سال کا تھا، مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا مشرقی پاکستان کو، 7ویں بیری بیڑا آئے گا اور سب صحیح ہو جائے گا۔ جس دن وہ 7واں بیری بیڑا نہیں آیا اور میرا ملک 2 لخت ہو گیا، سر اس کے امریکہ بعد نے میں نے مدد نہیں امریکہ بھیجی نا، آج امریکہ کی ضرورت نہیں پاکستان کو۔ نہیں، میں تو صرف کہہ رہا ہوں، اس کے بعد مجھے اگر یقین ہے تو اپنے زور بازو پہ ہے، سر وہ اور میں کسی سر پہ وہ یحییٰ یقین نہیں تھا، کرتا۔ یہ فیلڈ مارشل صاحب کی کیا مثال دے رہے ہیں سر آپ؟ فیلڈ مارشل صاحب نے اب دیکھا سر نہیں کوئی انڈیا کے ہے ساتھ ہی کیا کیا؟ نہیں، کیا آپ پہاڑ اور کنکری کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، یہ پہاڑ ہے چلیں جی، آپ نے مان جو لیا، اور یہی سے جو امید ہلنا نہیں امید پسند کرتے، واسق بھی آپ کو اتنے یہیں سے بڑے بہت پہاڑ شکریہ، ہیں فردوسی منک کہ صاحب آپ کا، ہمانیہ ڈاکٹر سے امید اختیار بیگ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ہم بات کر رہے تھے خاص طور معیشت کیوں مزید نیچے چلتی چلی جا رہی ہے، اور مہنگائی غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، ایکسپورٹ بڑھانے کی ضرورت ہے، نہیں بڑھ رہی کی۔ اور پھر دوسری طرف اگر سیاسی پہلو ہم دیکھیں کہ سیاسی استحکام کس طرح آئے گا، تو ظاہر ہے تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ بٹھا کر ہی آئے گا، کوئی حل نکلے گا ڈائلاگ سے نکلے گا۔ لیکن پھر بیچ میں اس طرح کے بیانات بھی آ جاتے ہیں، سہیل آفریدی صاحب جیسے جو سی ایم ہے کے پی کے کہ اس بار ڈی چوک سے آزادی لے کر یا کفن میں واپس پہنچیں گے۔ تو اصل پالیسی ہے کیا پی ٹی آئی کی؟ یہ بڑی جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ آج تک اتنا ہی، اگر پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت۔